ہم سب کے پیر و مرشد امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے ہوتے ہوئے، جن کی حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا پیر، کوئی رہبر، کوئی رہنما بنانے کی ضرورت پیش آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، اس کے اندر کوئی بھی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں۔ اگر کسی پیر، کسی رہنما کے اندر کوئی کمی اور کجی ہو تو اس کی وجہ سے دوسرا پیر، مرشد، رہنما، رہبر بنانے کی ضرورت پیش آیا کرتی ہے۔ ہمارے نبی تو بالکل کامل و اکمل ہیں، اللہ نے انہیں مکمل بنا کر بھیجا، اور جو ان کا دین ہے وہ بھی بغیر کسی کمی، بغیر کسی کجی کے، بغیر کسی رد و بدل کے آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ دین اسی طرح محفوظ ہے، اور یہ وہ دین ہے جو کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا۔ یہ راستہ، یہ دین ہر قسم کی کمی اور کجی سے پاک ہے۔ کیونکہ اس دین کو، اس راستے کو اتارنے والا اللہ رب العالمین، وہ بھی ہر قسم کی کمی، ہر قسم کی کجی سے پاک ہے۔ اور جس فرشتے کے تھرو بھیجا وہ فرشتوں کا سردار، اور جس نبی پر آیا وہ نبیوں کا سردار، اور جس امت کے لیے، جس امت کے اندر یہ دین بھیجا گیا، یہ قرآن و سنت بھیجا گیا، وہ تمام امتوں کی سردار۔ پیر کا معنی کیا ہے؟ پیر کا معنی ہے رہبر، رہنما، کامل پیر، رہبر اور رہنما، پیر کا معنی۔ اب پیر، اس نے پھر جس کو بھیجا پیر بنا کر، جس کی گارنٹی دی کہ اس کو پیر مانو، اس کو کیا کرنا ہے؟ پیر ماننا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو پیر بنا کر بھیجا۔ ایک پیر میں کوئی نقص کمی ہو تو بندہ دوسرے پیر ڈوبتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کر کے دیکھیں۔ میں پوری دنیا کے پیروں کی بیعت کرنے سے انکار کروں، میں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن کوئی مائی کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مریدی سے انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے، اسلام ہی باقی نہیں رہتا۔ ایسا پیر، ایسا مرشد، ایسا رہنما، ایسا رہبر اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں۔ ہر قسم کی گائیڈنس، رہنمائی دے کر اس پیر کو ہماری طرف بھیجا۔
اللہ اکبر. اس پیر کی اس شریعت میں تعویذ کا تصور باندھ کر گلے میں، بازو پہ، ناف میں، ران پہ، واش روموں میں جانا نہیں. قرآن یا کچھ اور تو چلے چھوڑے نا، قرآن باندھ کر واش روم میں جانا جائز نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہوں گے قرآنی تعویذ ہے. بھائی تمہیں کیا پتا قرآن لکھا ہے یا کیا لکھا ہے اس میں؟ قرآن لکھا ہو تو پھر قرآن کیا پہلے سے آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے؟ قرآن پہلے سے ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے یہ نہیں. تو یہ پیر صاحب نے جو کاٹ واٹ کے گنتی یہ وہ دے دی، اس میں برکت آ گئی. نعوذ باللہ وہ آپ کے گھر میں 30 پارے رکھے ہوئے اس نے بیکار دے دی، بیکار کر دی. منہ سے نہیں کہتا لیکن زبان حال سے یہی ثابت کرتا ہے کہ یہ جو کاٹ واٹ کے میں نے تعویذ دیا ہے اس میں برکت آ گئی ہے، اور جو تمہارے گھر میں تعویذ سب سے بڑا قرآن پناہ کی کتاب وہ پڑی ہوئی ہے وہ بیکار ہے. 50,000 کا تعویذ نانی کے دور کا پہنا ہوا بازو میں، گلے میں. سگریٹ بھی پی رہا ہے، نشہ بھی ہو رہا ہے، بد نظری بھی ہو رہی ہے، ٹی وی بھی دیکھا جا رہا ہے، نشہ، حرام خوری، گالی گلوچ، سب کچھ جسم نپاک بھی ہو رہا ہے، واشروم بھی جا رہے ہیں. قرآنی تعویذ نانی کے دور کا بندہ ہوا ادھر حفاظت کر رہا ہے نا کا سب، کیا ضرورت ہے؟ شیطان اس کی مدد کرتا ہے. بھائی یہ اسی رستے پہ رہے، جہنمیوں کا رستہ، اس کے لیے اللہ ایسی آزمائش سے بچائے. جب اس تعویذ کو کھولا جاتا ہے واش روم سے بدتر بدبو اس کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے. ایک دن آپ بنائے چینج نہ کریں اپنی گرمیوں میں، پسینے سی